تبدیلیوں کا، ان کے ریگولر جو ان کا ریگولرٹی اس کا اور ان ان یوزول جو اس کے اندر کوئی تبدیلی آئے اس کا اثر پڑتا ہے، تو اس کی وجہ سے کہتے تھے یہ معبود ہے. یہ تھی وہ وجہ ان کے معبود قرار دینے کی. یہاں اللہ سبحانہ مثلا رات کا آنا، سورج چھپ گیا، رات آ گئی، ساری دنیا سو گئی، اور اس کے بعد صبح کو سورج نکلا، رات چلی گئی، دن نکل آیا، ساری دنیا اٹھ کھڑی ہوئی. یہ اتنا بڑا انقلاب جو برپا ہو رہا ہے کائنات میں، ظاہر ہے کہ یہ سورج کی وجہ سے ہو رہا ہے. سورج سب سے بڑا معبود ہے، یہ تھی وہ وجہ. یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سارے انقلاب کے باوجود جو چاند اور سورج کی وجہ سے ہو رہا ہے، اس کے باوجود ان کو معبود نہیں کہا جا سکتا. یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، یہ اللہ کے مخلوق ہیں، اللہ کی معمور ہیں، تو ان کو سجدہ مت کرو. اس لیے فرمایا کہ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ، فرمایا کہ اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے رات اور دن ہے اور چاند اور سورج ہے. نہ سجدہ کرو تم سورج کو اور نہ چاند کو، اور سجدہ کرو تم اس اللہ کو جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے. ان کنتم ایاہ تعبدون. تو یہاں بتلانا یہ خالق اور مخلوق کے فرق کو تم کیوں نہیں سمجھتے؟ یہ تو سمجھ رہے ہو کہ اس کے اندر یہ پاور ہے، اس کے اندر یہ طاقت ہے، صاحب ان کے اندر یہ کرشمہ دکھانے کی قدرت، مگر یوں کیوں نہیں سمجھتے کہ ہر صورت میں یہ مخلوق ہے. مخلوق چاہے کتنی بڑی بھی ہو جائے وہ مخلوق ہی رہے گی، خالق کے برابر نہیں ہو سکتے. اور معبود ہونا یہ خالق کی شان ہے، مخلوق کی شان نہیں. تو مخلوق معبود نہیں ہو سکتا چاہے کتنی بڑی بھی ہو جائے، اور خالق جو ہے اس کی عبادت سے اس کو نہیں روکا جا سکتا، اسی کو معبود بنایا جائے گا ہر صورت میں. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی کی عبادت کرنے والے ہو. یہ اسی کی عبادت کرنے والے ہو اس لیے فرمایا کہ مشرکین اس سے انکار نہیں کرتے تھے کہ اللہ کی عبادت کی جائے، کہتے تھے کہ اللہ کی عبادت کرنی، مگر ساتھ میں دوسروں کی عبادت اور دوسروں کی خوشامد اس کو بھی ضروری سمجھتے تھے. اس لیے فرمایا اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو تو سجدہ بھی صرف اسی کو کرو. فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ. فرمایا کہ اگر یہ تکبر کریں، یعنی اللہ کی خالص اللہ کی عبادت کے لیے تیار نہ ہوں اور اپنے طریقے کو نہ چھوڑیں، اس لیے استکبار تکبر کا لفظ اس بات چلا ہے کہ مشرکین جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانتے تھے، وہ اس وجہ سے نہیں مانتے تھے، وہ کہتے ہماری بڑائی خاک میں مل جائے گی، ہم اس کی بات کیوں مانیں، اس وقت تو ہم ہیں چودھری پورے عرب کے. اس لیے فرمایا اگر یہ پھر بھی تکبر کریں اور بات نہ مانیں تو آپ اس کا غم نہ کریں، کیونکہ فالذین عند ربک، وہ مخلوق جو آپ کے رب کے پاس ہے وہ سب اللہ کے دن اور رات تسبیح کرتے ہیں اور وہ ذرا نہیں تھکتے. اس لیے ان کی عبادت نہ کرنے اور ان کے شرک سے اللہ کا کوئی نقصان نہیں. آسمان اور زمین بھرے پڑے ہوئے ہیں ان مخلوقات سے جو صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں. وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ، اور وہ تھکتے نہیں. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ. اللہ کی قدرت کی نشانیاں بتلائی جا رہی. فرمایا کہ ان میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے اللہ کی قدرت کی کہ آپ دیکھتے ہیں کہ زمین جو ہے خاشعتن، وہ ایک ذلیل اور خار حالت میں پڑی ہوئی ہے. ذلیل اور خار ہونے کے معنی یہ ہے اس کے اندر کوئی زندگی کے آثار نہیں، خشک ہے بالکل. فرمایا کہ اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ آپ زمین کو دیکھتے ہیں کہ وہ ذلیل و خار ہے. فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، پھر کیا ہوتا ہے ہم اس کے اوپر پانی اتارتے ہیں، بارش کا پانی پڑتا ہے، اہتزت وربت، اس میں حرکت پیدا ہوتی ہے اور تر و تازہ ہو جاتی ہے. جو مردہ پڑی تھی، بے جان پڑی تھی، معلوم ہوا کہ اس کے اندر حرکت آ گئی پانی کے پڑنے سے. فرمایا ان الذی احیاها لمحیی الموتى، جو اس زمین کو زندہ کر رہا ہے وہی مردوں کو بھی زندہ کرے گا. تو یہ ہر سال موسم برسات کا آنا اور خشک زمین کو لہلہا جانا، یہ ہر سال ایک دلیل دیتی ہے قیامت کے برحق ہونے کی. اسی طرح سے قیامت میں مردہ زندہ ہو جائیں گے مردے. انہ علی کل شیء قدیر، بلا شبہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں. جب قادر مانتے ہو تو مردوں کے زندہ کیے جانے پر کیوں نہیں قدرت مانتے؟ ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا. فرمایا کہ جو لوگ ہماری آیتوں میں ٹیڑھ پن تلاش کرتے ہیں، یلحدون لا یخفون علینا، وہ ہم سے چھپے نہیں رہیں گے. ابھی جس گزشتہ آیت میں تذکرہ ہوا کفار کا، مشرکین کا، اسلام اور پیغمبر اسلام کے مخالفین کا،
اسی مناسبت سے یہاں اس کی دوسری قسم کا تذکرہ ہے، کفار کی دوسری قسم کا۔ سمجھ لیجیے اصل میں کفار کی دو قسمیں تھیں، ایک تو وہ کہ جو علی الاعلان اسلام کی مخالفت کرتے تھے اور اسلام کو نہیں مانتے تھے، ایک قسم تو وہ تھی۔ دوسری قسم ان لوگوں کی تھی کہ جو یوں کہتے تھے کہ اسلام بہت اچھا مذہب ہے، ہم مانتے ہیں، مگر ساتھ میں اسلام کی باتوں کو توڑتے تھے اور مروڑتے تھے۔ یہ دوسری قسم تھی کفار کی، جو ہمیشہ رہی۔ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو کہتے تو ہیں کہ مسلمان ہیں، مگر واقعہ یہ ہے کہ اسلام کی جو بنیادی چیزیں ہیں، جو ضروریات دین ہیں، ان کی اس شکل اور اس صورت کو نہیں باقی رکھتے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی متعین فرمائی ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے یہ ان کو بھی اس آیت نے کفار کے زمرے میں شامل قرار دیا ہے۔ ان کے لیے لفظ آیا یلحدون۔ یلحدون یہ لفظ الحاد سے بنا ہے۔ الحاد کے معنی جو تمام ائمہ تفسیر نے دور تابعین سے جو اس کے معنی بتلائے ہیں وہ یہ کہ الحاد اور زندقہ کہتے ہیں ایسے فعل کو کہ جس میں یہ ہے کہ وہ کہتا تو یہ ہے کہ میں مسلمان ہوں، مگر اسلام کی جو موٹی موٹی باتیں ہیں کہ جس کو عوام بھی جانتے ہیں اور قرآن اور حدیث سے ان کے معنی اور مفہوم متعین کیا جا چکا ہے، ان کے معنی کو بدلنے کی کوشش کرے، ان کی شکل کو بدلنے کی کوشش کرے، اس کو کہا گیا کہ یہ الحاد ہے۔ تو الحاد جو ہے وہ کفر کی ایک قسم قرار دی گئی۔ یہ یوں کہیے کہ یہ بھی ایک قسم نفاق کی ہے۔ نفاق کی ایک صورت تو ہے کہ جو مدینہ کے منافقین کے اندر تھی، وہ یہ تھا کہ کہتے تو یہ تھے کہ مسلمان ہیں، لیکن اندر سے وہ مسلمان نہیں تھے، بلکہ یہ کہ وہ مشرک تھے، کافر تھے، اور ان کی ہمدردیاں کفار اور مشرکین کے لیے تھیں، اور وہ جلا کرتے تھے مسلمانوں کی ترقی سے۔ ایک قسم تو یہ تھی منافقین کو منافق کہا گیا۔ دوسری قسم جو ہے وہ منافقین کی وہ ہے جن کو ملحد کہا گیا اس آیت کے اندر۔ وہ یہ کہ مسلمان کہتے ہیں مگر اسلام کے احکام میں کتربیوت کرتے ہیں۔ اس اختلاف کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک اختلاف اسلامی مسائل اور احکام میں، ان احکام میں ہے کہ جو بنیادی احکام ہیں، عقیدہ، اور مثال کے طور پر کوئی شخص یہ کہنے لگے کہ صاحب تھوڑی دیر کے مان لیجئے کوئی شخص کہے کہ کوئی ضرورت نہیں کہ حج کیا جائے، بلکہ یہ کہ حج کے بجائے اگر اتنا پیسہ غریبوں میں خرچ کر دیا جائے تو وہ کہیں اچھا ہے۔ حج کرنے سے کیا فائدہ ہے، جائیں گے آپ بیت اللہ کو دیکھ کر آ جائیں گے۔ ظاہر ہے کہ ایک زمانے میں جس وقت اسلام ایک مختصر دائرے کے اندر تھا، مسلمان عرب کے اندر رہتے تھے، اس وقت اگر وہ جائیں حج کرنے کے واسطے معقول بات تھی، لیکن ہزاروں میل سے ہزاروں ڈالر خرچ کر کے جائیں، اس سے کہیں بہتر ہے کہ غریبوں کی مدد کر دی جائے۔ بات بڑی بھلی معلوم ہوگی، لیکن اگر کوئی شخص اس جیسی باتیں دین میں پیدا کرنے کی کوشش کرے گا، کہا جائے کہ یہ الحاد ہے، اس لیے کہ اسلام اور پیغمبر اسلام نے حج کی اہمیت کو بتلا دیا، ہماری عقلوں پر نہیں چھوڑا اس فلسفے کو، بلکہ متعین طور پر کہہ دیا گیا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کے واسطے بیت اللہ کا حج لوگوں کے ذمہ کر دیا گیا ہے، فرض کر دیا گیا ہے۔ اب اس فرض سے کوئی شخص انکار کرے گا، اس کا نام الحاد ہے اور کفر ہے۔ تو جو ضروریات دین ہیں اور دین کی بنیادی چیزیں ہیں، ان میں کوئی تعویل کرے گا، اس کا نام الحاد۔ رہ گئی وہ چیزیں کہ جو بنیادی باتوں میں سے نہیں ہیں، مسائل اجتہادیہ ہیں، یعنی قرآن اور حدیث نے ان کو متعین نہیں کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی واضح حکم اس سلسلے میں نہیں آیا۔ ایسے مسائل میں اگر کوئی اجتہاد کرے اور کچھ تعویل کرے اور اپنی کوئی مسئلہ بتلانے کی، کہا جائے گا یہ اجتہاد ہے اور یہ جائز ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ تو مجتہدین امت نے جو اجتہاد کیا وہ الحاد میں نہیں آئے گا، اس لیے وہ اس آیت سے خارج ہے۔ فرمایا ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا، جو لوگ ہماری آیتوں میں ٹیڑھ پن کو تلاش کرتے ہیں اور ان کی غلط تعویلیں کرتے ہیں، وہ ہم سے چھپے نہیں رہ سکتے۔ اس لیے فرمایا کہ میں نے کہا کہ یہ دو قسمیں ہیں کفار کی، ایک تو وہ ہے کہ علی الاعلان یہ کہتے ہیں کہ ہم اسلام کے مخالف ہیں، اور یہ دوسری قسم ہے جو چھپ کر پیچھے سے حملہ کرتی ہے اسلام کو۔ فرمایا کہ یہ چھپنے والے اور چھپے دشمن ہم سے نہیں چھپ سکتے، لا یخفون علینا، ہم سے نہیں چھپ سکتے۔ افمن یلقى فی النار خیر ام من یأتی آمنا یوم القیامہ، فرمایا کہ کیا بھلا بتاؤ کہ جو جہنم میں ڈالا جائے گا وہ اچھا ہے یا وہ کہ جو قیامت کے دن
بڑے امن کے ساتھ اور اطمینان کے ساتھ آئے گا۔ بتلانا یہ ہے کہ یہ مشرکین، یہ ملحدین، یہ زندیق لوگ جو ہیں یہ جہنمی ہوں گے، اور ان کے مقابلے میں پیغمبر اسلام اور ان کے متبعین جو ہیں وہ سب امن کی حالت میں ہوں گے قیامت میں۔ تب تم خود سوچ لو دونوں میں کون اچھا ہے۔ اعملوا ما شئتم انہ بما تعملون بصیر، فرمایا اب جو تمہاری مرضی ہو وہ کام کرتے رہو، اللہ سبحانہ و تعالی جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے باخبر ہیں، سو تمہیں اس کی سزا ملے گی۔ ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم وانہ لکتاب عزیز، فرمایا کہ جو اس قرآن کا انکار کرتے ہیں جبکہ وہ قرآن ان کے پاس آیا، حالانکہ یہ قرآن بڑی وقت والی کتاب ہے۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ اس میں باطل کسی طرف سے بھی اس میں آ کر شامل نہیں ہو سکتا۔ باطل حق کے مقابلے میں قرآن حق ہے، اور قرآن کے خلاف جو چیز ہے وہ باطل ہے۔ فرمایا کہ باطل اس میں آ نہیں سکتا، نہ سامنے سے من بین یدیہ ولا من خلفہ، نہ پیچھے سے۔ تو وہی میں نے کہا کہ جو مشرکین اور مخالفین اسلام کی دو قسمیں ہیں، ایک کھلے طور پر اسلام کا مقابلہ کرنے والے، ان کے لیے فرمایا کہ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ، سامنے سے کوئی شخص اس میں آ کر باطل شامل کرنا چاہے ہو نہیں سکتا، ولا من خلفی، اور جو الحاد کرنے والے ہیں، غلط تعویل ہیں، وہ پیچھے سے آ کر جو اسلام کو نقصان پہنچائیں اور باطل کو ملانا چاہیں اسلام میں، فرمایا کہ یہ بھی نہیں مل سکتا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اسلام کی مثال ہے ایک مخمل کی۔ مخمل ایک قسم کا کپڑا ہے، نرم، ملائم، خوبصورت، آرام دہ۔ اب اگر اس کے اندر کوئی شخص ٹاٹ کا پیوند لگانا چاہے کیسے لگے گا؟ تو ہر ایک کو نظر آ جائے گا۔ مخمل میں اگر پیوند لگانا ہی ہے تو مخمل اسی جیسے مخمل کا لگے گا، تو ہو سکتا ہے کہ یہ پیوند چھپ جائے، لیکن مخمل میں ٹاٹ کا پیوند وہ تو کبھی بھی نہیں چھپ سکتا۔ اسی طرح سے اسلام حق ہے، اس حق کے ساتھ جس چیز کو ملانا چاہو گے وہ باطل ہے، اور باطل جو ہے وہ حق کے ساتھ مل جائے یہ ناممکن ہے، وہ چھپا نہیں رہ سکتا۔ اس لیے فرمایا کہ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، یہ قرآن وہ کتاب ہے کہ اس میں باطل نہ سامنے سے آ کر اس میں مل سکتا اور نہ پیچھے سے۔ تنزیل من حکیم حمید، یہ اتارا ہوا ہے حکمت والی ذات کی طرف سے جو قابل تعریف۔ ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک، یہ سارا مضمون توحید کا اور آخرت کا بیان کر کے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے۔ فرمایا کہ جو کچھ آپ کے لیے پیغمبر کہا جاتا ہے یہ کوئی نئی بات نہیں، یہ سب کچھ وہ ہے جو آپ سے پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کہا جاتا رہا، اس لیے آپ اس میں تکلیف میں مبتلا نہ ہوں۔ جو کچھ کہا جاتا ہے آپ کے لیے وہی ہے کہ جو کہا گیا پیغمبروں کے لیے آپ سے پہلے، ان ربک لذو مغفرۃ وذو عقاب علیم، آپ کی رب کی شان یہ ہے کہ وہ بخشنے والا بھی ہے اور ساتھ میں دردناک عذاب دینے والا بھی ہے۔ اس واسطے اگر یہ کفار اور مشرکین اپنے شرک اور کفر سے توبہ کر کے آپ کے راستے پر آ جائیں تو اللہ نے کوئی فیصلہ ایسا نہیں کیا کہ ان کی بخشش نہیں ہوگی، بخشش ہو جائے گی، لیکن اگر یہ اسی راستے پر قائم رہے تو پھر اس کی دردناک سزا کے بھی مستحق ہوں گے۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ، یہاں سے قرآن پاک کے تعلق سے جو ایک اعتراض مشرکین مکہ کا تھا اس کا جواب ہے۔ مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کہ ہم کیسے مان لیں کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس واسطے کہ یہ پیغمبر عربی ہیں، ان کی زبان عربی ہے، قرآن بھی عربی میں لا رہے ہیں، کون سے کمال کی بات ہے کہ ہم سمجھے کہ اللہ کی طرف سے۔ اللہ کی طرف سے اگر کتاب آتی کسی اور زبان میں آتی تو بے شک ہم سمجھتے کہ بھائی محمد کو عربی کے سوا کوئی زبان آتی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ ایک کتاب پیش کر رہے ہیں غیر عربی کے اندر تو یقیناً یہ ان کا اپنا کلام نہیں، اللہ ہی نے ان کو یہ کتاب دی ہے تو پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ اب اگر عربی کے اندر پڑھ رہے ہیں تو کیا بات ہے، یہ تو عربی تو ان کی اپنی زبان ہے ہی۔ یہ تھا اعتراض مشرکین کا۔ اللہ تعالیٰ اس کا جواب یہ دے رہے ہیں، یہ نہ ماننے والوں کی باتیں، جس کو کہا کرتے ہیں ناچ نہ آئے آنگن ٹیڑھا، دراصل ان کو ماننا نہیں تو اس قسم کی بات کر رہے ہیں۔ اگر ہم غیر عربی زبان کے اندر کتاب اتارتے تو اس وقت بھی نہ مانتے، اس وقت کچھ اور کہتے ہی۔ فرمایا کہ اگر ہم اتار دے اس قرآن کو بنا دیتے آجمی عربی کے مقابلے میں ہیں۔ عرب لوگ اپنے آپ کو تو عرب کہتے تھے اور اپنے علاوہ باقی ساری دنیا کو عجم کہتے تھے۔ عجم کے مطلب یہ ہے نہ بولنا،
نہ بولنا جس کا نام ہے عجم. تو کہتے تھے کہ بولنے والے تو بس ہم ہی ہیں اور باقی ساری دنیا جو ہے وہ نہ بولنے والی. اپنی زبان کی وسعت اور اس وسیع زبان پر جو ان کو مہارت اور قابو تھا، اس زام میں وہ دوسروں کو عجم ہی کہا کرتے تھے. تو غیر عربی کے لیے عجمی کا لفظ. فرمایا اگر ہم اس قرآن کو عجمی زبان میں اتارتے اور بناتے تو پھر یہ یوں کہتے لولا فصلت آیات. میرا تماشا ہے، قرآن کو اتارا ہے ہمارے اوپر غیر عربی زبان میں، ہم کیا سمجھیں گے اس کو؟ پہلے تو ہم اس کی زبان سیکھنے جائیں اور اس کے بعد ہم قرآن کو سمجھیں. اگر ہمارے اوپر قرآن کو اتارا گیا تو ہماری زبان میں اتارا ہوتا، اس پیغمبر کی زبان میں اتارا ہوتا جو ہم کو پڑھ کر سناتا بھی اور سمجھاتا بھی. اب پیغمبر لے کر آیا کتاب اور وہ سمجھتا نہیں کہ اس میں لکھا کیا ہے، کیسے ہم سمجھیں اس قرآن کو؟ لولا فصلت آیات، تو قرآن کو اس طرح کیوں نہ اتارا کہ ہم بھی سمجھتے اور پیغمبر بھی اس کو سمجھاتا. اعجمی و عربی، سبحان اللہ کہ ہم تو عربی اور قرآن عجمی. یوں کہیے کہ پیغمبر عربی اور قرآن عجمی، اس وقت یوں کہتے قل هو للذین آمنوا ھدی وشفاء. آپ کہہ دیجئے تم تو ماننے والے ہو ہی نہیں، اس واسطے قرآن تمہارے حق میں کیسے نفع بخش ہو سکتا ہے؟ یہ عربی میں ہو چاہے وہ عجمی زبان کے اندر ہو، تمہیں اس سے فائدہ نہیں ہوگا. فائدہ کس کے لیے؟ ایمان والوں کو اس سے فائدہ ہے. ایمان والوں کے لیے یہ رہنما بھی ہے کہ غلط راستوں سے بچنا چاہتے ہیں، قرآن رہنمائی کرتا ہے. اور اسی طرح سے غلط باتوں سے جو دل بیمار ہو گیا، روح بیمار ہو گئی، اس سے یہ قرآن ان کے حق میں شفا بھی ہے. یہاں ہدن اور وہ شفا، قرآن کو شفا قرار دیا. تو اصل تو مراد ہے روحانی بیماریوں اور اخلاقی بیماریوں سے قرآن کا شفا ہونا. لیکن چونکہ یہاں مطلق فرمایا، اس کے ساتھ کوئی قید نہیں لگائی کہ فلانی بیماریوں کے لیے شفا ہے قرآن، تو مفسرین کہتے ہیں ہم بھی اس کو عام رکھتے ہیں کہ روحانی بیماریوں کے لیے تو اصل شفا ہے، اخلاقی بیماریوں کے لیے تو اصل سے شفا ہے، لیکن جسمانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے قرآن. اسی واسطے قرآن پاک کی آیتوں کو مختلف بیماریوں میں اگر پڑھ کر دم کیا جائے، اس سے یہ شفا کی امید رکھی جا سکتی ہے اور یہ قرآن کے خلاف نہیں. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ سے اس طرح کا عمل ثابت ہے. صحابہ رضی اللہ عنہم سے یہ ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر دیا کسی بیمار کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ ایسا کرنا درست ہے؟ آپ نے فرمایا بالکل درست ہے. تو قرآن کا شفا ہونا اس آیت میں بتلایا گیا اور بھی دوسری آیتوں میں فرمایا گیا. جب قرآن نے اس کو مقید نہیں کیا، کسی خاص کنڈیشن کے ساتھ اس کو نہیں کہا کہ شفا ہے، تو ہم ہی کیوں اس کو قید لگائیں صاحب فلانی مرضوں کے واسطے تو اور فلاں مرض کے لیے نہیں. ہاں کہیں گے یہ کہ اصل تو شفا ہے روحانی بیماریوں کے لیے اور اخلاقی بیماریوں کے لیے، اور ساتھ میں جسمانی بیماریوں کے لیے بھی اس سے شفا کا کام لیا جا سکتا ہے. ہاں یہ غلط ہوگا کہ قرآن کو خوب اچھی طرح سے جزدان میں لپیٹ کر تو رکھ دیجئے اور جہاں کسی کی روح نکلنے لگے اس وقت قرآن کو لے کر آئیں اور ویسے ساری عمر قرآن کو ہاتھ نہ لگائیں. یہ نزول قرآن کے مقصد کے خلاف ہے. تو اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ یہ تو ایسی چیز ہو گئی، ایک مثال تو غلط ہے مگر سمجھنے کے لیے کہتا ہوں، یہ تو اس کی ایسی مثال ہو گئی کہ جیسے $100 کا کوئی شخص لے کر $100 اس میں پڑیاں باندھ کر سامان دے، تو ظاہر ہے کہ غلط ہوگا. کاغذ تو ہے یہ، اس سے آپ پڑیاں بھی باندھ سکتے ہیں مگر دراصل اس کا صحیح استعمال نہیں. یہ کام آپ کسی اور کاغذ کے ٹکڑے سے لے سکتے ہیں. $100 سے بڑے کام لیجئے کہ جو جس کے لیے اس کو بنایا گیا. ٹھیک اسی طرح سے قرآن حکیم کی شان ہے. قرآن حکیم سے جسمانی شفا کا بھی کام لے سکتے ہیں مگر ساتھ میں اس کا اصل جو کام ہے وہ یہ ہے کہ اس سے ہدایت حاصل کی جائے، اس سے اپنی روحانی اور اخلاقی بیماریوں کو دور کیا جائے. اس کی روشنی سے یہ فائدہ اٹھانا چاہیے، یہی اصل مقصد ہے. والذین لا یؤمنون فی آذانہم وقر وہو علیہم عامی. فرمایا کہ ایمان والوں کے لیے تو قرآن کی یہ شان ہے، لیکن جو ایمان نہ لائیں، والذین لا یؤمنون جو ایمان نہیں لاتے، فرمایا ان کے کانوں میں تو ڈانٹ لگی ہوئی ہے. ڈانٹ جب کسی چیز میں لگ جاتی ہے، بوتل کے اندر آپ کارک لگا دیجئے، اس کو وقر کہتے ہیں، تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ نہ تو کوئی چیز اس بوتل کے اندر آئے گی، نہ بوتل سے کوئی چیز باہر جائے گی. یہ ہے وقر. فرمایا ان کے کانوں کے اندر تو ڈانٹ لگی ہوئی ہے. وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى، اور وہ جو قرآن جو ہے وہ ان کے حق میں اندھاپا ہے. اندھاپا کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کوئی فائدہ پہنچانے والا نہیں ہے ان کو. تو یہ ہے قرآن کی شان. یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے سورج، تو سورج کی روشنی کس کے واسطے؟ ظاہر ہے کہ سورج کی روشنی آنکھوں والوں کے واسطے جن کی آنکھیں درست ہیں.
لیکن شپرک جو ہے، کیا کہتے ہیں اسے شپرک کو؟ چمگادڑ جو ہے شپرک، اس کو فارسی میں خفاش کہتے ہیں. تو اس چمگادڑ جو ہے اس کے حق میں سورج کی روشنی اچھی نہیں ہے، وہ تو اس کو اور اندھا بنا دیتی ہے. اسی واسطے رات کو شپرکیں اڑتی ہیں، دن کو سوتی ہیں. کیوں سوتی ہیں؟ اس لیے کہ سورج کی روشنی جو ہے ان کو موافق نہیں. تو سورج کی روشنی دوسروں کی تو آنکھوں کو کھولتی ہے مگر چمگادڑوں کی آنکھوں کو بند کر دیتی. تو ٹھیک قرآن کی شان بھی یہ ہے کہ قرآن کی روشنی جو ہے وہ ایمان والوں کے واسطے تو نفع بخش ہے کہ جن کے اندر اس روشنی کو قبول کرنے کی صلاحیت پیدا ہو گئی ایمان کی وجہ سے. لیکن جو ایمان نہیں لاتے ان کے حق میں قرآن نفع بخش نہیں بلکہ اور ان کو اندھا بنا دیتی ہے قرآن آ کر. اولئک ینادون من مکان بعید، ان کی حالت تو ایسی ہے کہ جیسے دور سے آواز دی جائے. تو دور سے جب کسی کو بلائیے تو وہ آواز تو سنتا ہے مگر الفاظ اس کو سنائی نہیں دیتے دور کی وجہ سے. اسی بات سے کوئی شخص یہ کہتا، آپ نے محاورہ سنا ہو، کہنے لگے میاں یہ تو ایسی بات ہے جیسے قریب کی آواز ہو، بالکل ایسا سمجھ میں آ رہا ہے جیسے قریب سے بول رہا. مطلب کیا ہے؟ آواز، الفاظ، انداز بیان سارا اتنا واضح ہے کہ جیسے بالکل آپ پاس سے بول رہے ہیں. لیکن اگر آواز صاف نہ ہو، میں کہاں سے بول رہا ہوں ایسا لگتا ہے بہت دور سے بول رہے. کیا مطلب؟ آواز تو آ رہی، الفاظ صاف نہیں. تو فرمایا کہ ان کافروں کی تو حالت یہ ہے کہ جب ان کو دین حق کی دعوت دی جاتی ہے ان پر اس کا اثر نہیں پڑتا، آواز تو پہنچتی، الفاظ ان کو سنائی نہیں دیتے، ایسا جیسے بہت دور سے ان کو پکارا جا رہا ہے. اولئک ینادون من مکان بعید وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ. پیغمبروں کا تذکرہ کیا گیا تھا کہ آپ کے ساتھ جو معاملہ کیا جا رہا ہے پیغمبر، یہ ویسے ہی ہے جیسے آپ سے پہلے پیغمبروں کے ساتھ کیا جائے. ان میں خاص طور پر موسیٰ علیہ السلام کا یہاں تذکرہ کیا جاتا ہے. فرمایا ہم نے موسیٰ کو کتاب دی. سو انہوں نے، ان کے امت کے لوگوں نے اس میں بھی اختلاف کیا تھا. فاختلف فیہ، اس تورات کے اندر بھی اختلاف کیا گیا. اس واسطے اگر آج اس قرآن کے اندر اختلاف کر رہے ہیں لوگ اور آپ کی بات نہیں مانتے تو یہ کوئی نئی بات نہیں، پہلے سے ہوتا رہا ہے. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات نہ ٹھہر جاتی اور نہ مقرر ہوتی بات تو ان کے بارے میں فیصلہ کبھی کا کیا جا چکا ہوتا. وہ بات کیا ٹھہری ہوئی ہے؟ اللہ نے کیا فیصلہ کیا ہوا ہے؟ اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ اہل حق کو جزا دینا اور اہل باطل کو مکمل سزا دینا وہ دنیا میں نہیں ہوگا، وہ آخرت میں ہوگا. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اس فیصلے کی وجہ سے ان کو کھلی چھٹی ملی ہوئی ہے، کر لو جو کرنا ہے. اگر یہ فیصلہ نہ ہوتا اور یہ ہوتا کہ ٹھیک ہے دنیا میں سزا دے لیں گے، کبھی کی ان کو سزا دی جا چکی ہوتی. فرمایا کہ اگر ایک بات نہ ٹھہری ہوتی آپ کے رب کی طرف سے پہلے سے تو ان کے درمیان فیصلہ کیا جا چکا ہوتا. وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور ان کی حالت یہ ہے کہ یہ اسلام کے تعلق سے، یہ حق کے تعلق سے، یہ اللہ کے تعلق سے، یہ قرآن کے تعلق سے، یہ سارے معنی ہو سکتے ہیں منو کے. فرمایا کہ یہ اس بارے میں ایک شک کے اندر پڑے ہوئے ہیں کہ جس نے ان کو کنفیوز کیا ہوا ہے. یعنی کنفیوژن کہیں کا، اور وہ یہ کہ ہم مانیں کہ نہ مانیں. من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها. سو اس لیے کان کھول کر سن لیں کہ جس نے نیک عمل کیا اس کا فائدہ خود اس کو ہوگا اور جس نے برا عمل کیا اس کا نقصان بھی انہی کو ہونا ہے. نیک عمل سے نہ ہم کو فائدہ نہ برے عمل سے ہمارا کوئی نقصان. وما ربک بظلام للعبید، اور آپ کا رب اپنے بندوں پر ذرا زیادتی نہیں کرنے والا ہوگا. بندے جیسا کریں گے ویسے ان کو سزا اور جزا ملے گی. اس لیے اب خوب سوچ لیں کہ وہ اپنا انجام کیسا چاہتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ. سورہ حامیم السجدہ، آیت نمبر 47. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الیہ یرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد وضل عنهم
ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط صدق اللہ العظیم. گزشتہ آیت میں کہا گیا تھا کہ من عمل صالحا فلنفسه. اللہ سبحانہ و تعالی نے کتاب اتار دی، پیغمبر نے اس کتاب کو پڑھ کر سنا دیا، معنی مطلب بتلا دیے، تفصیل سے کھول کھول کر ایک ایک مضمون سامنے رکھ دیا. اب یہ تمہاری اپنی ذمہ داری ہے کہ اس پر عمل کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو. نیک عمل ہوگا فائدہ اس کا اسی کو ہوگا، اور جو برائیاں کرے گا اس کا بھی برا نتیجہ اسی کو بھگتنا ہوگا. اللہ کی طرف سے کسی بندے پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی. ظاہر ہے کہ یہ مسئلہ قیامت سے متعلق ہے. جب اس طرح کی کوئی بات کہی جایا کرتی تھی کہ قیامت برپا ہوگی اور وہاں کفر و شرک اور فسق اور فجور کی سزا ملے گی، اور ایسی جنت ہے اور ایسی جہنم ہے، اور جنت کی یہ نعمتیں ہیں اور جہنم کی یہ تکلیفیں ہیں، تو کہا کرتے تھے کہ وہ کب کو ہوگی وہ قیامت کہ جس سے تم اتنا ڈراتے ہو. تو اس کے بارے میں ان کے قول کو نقل کیے بغیر جواب دیا جا رہا ہے. الیہ یرد علم الساعہ، قیامت کا علم اللہ ہی کو ہے، اسی کی طرف اس علم کو لوٹنا ہے. یعنی مطلب اس کا مرکز، اس کا مرجع اللہ کی ذات ہے. کسی کو قیامت کے بارے میں علم نہیں، یہاں تک کہ
پیغمبر جو سارے امت سے بڑھ کر زیادہ علم والا ہوتا ہے، اور اس میں بھی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے خود فرمایا اوتیت علم الاولین والآخرین، مجھے اولین اور آخرین کا علم دیا گیا، مگر اس کے باوجود حدیث میں آتا ہے کہ حضرت جبریل انسانی شکل میں حاضر ہوئے اور مجلس صحابہ کی مجلس جمی ہوئی تھی، آئے اور آنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت قریب بیٹھ کر کچھ سوالات کیے، ان کے جو جواب آپ دیتے رہے اس کی وہ تصدیق بھی کرتے رہے کہ بالکل ٹھیک جواب ہے۔ حضرت عمر اس کی روایت کرتے ہیں رضی اللہ عنہ، ان میں آخری سوال جو تھا وہ یہ تھا کہ مساء، قیامت جو ہے وہ کب ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب جو اس کے بارے میں ہے وہ یہ کہ مل مجیب بعالم من السائل، جواب دینے والا سوال کرنے والے سے زیادہ باخبر نہیں، یعنی مطلب تمہیں پتہ نہیں مجھے ہی پتہ نہیں۔ یہ وہ علم ہے قیامت کا کہ جو کسی کے پاس نہیں سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے۔ تو جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم نہیں تو اور کس کو ہو سکتا ہے؟ آپ کو سارے انسانوں میں سب سے بڑھ کر علم دیا گیا ہے، آپ کو بھی اس سے بے خبر رکھا گیا، اللہ کی ذات ہے اس کو معلوم۔ الیہ یرد علم الساعہ، اسی کی طرف لوٹتا ہے قیامت کا علم۔ وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه، اس لیے کہ قیامت غیب ہے اور غیب کا علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے، غیب کا علم کسی اور کے پاس نہیں ہے، اور اس لیے کہ اسی کی ذات سزاوار ہے کہ مکمل اور تفصیلی علم شاہد کا اور غائب کا، اول کا اور آخر کا، صرف اور صرف اللہ کے پاس ہو۔ اسی لیے آگے فرمایا کہ جو پھل اپنے گپھوں سے نکلتے ہیں، گپھا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں اسے، وہ پھلوں کے جو جیسے وہ کیلا موز کا جو ہے پورا خوشہ ہوتا ہے، خوشہ کہہ سکتے ہیں، اکمام کم کی جمع ہے، خوشہ کہیے، گپھا کہیے، کھجوروں کا ایک خوشہ ہے، اور اسی طرح سے وہ موز کا، کیلے کا ایک خوشہ، اس کو اکمام کم کی جمع ہے۔ تو فرمایا کہ پھل نہیں نکلتے ہیں اپنے خوشوں سے، اور اسی طرح سے کوئی مادہ فیمیل پریگننٹ نہیں ہوتی اور نہ وہ جنتی ہے مگر اللہ کے علم سے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو ہو چکا، جو ہے، جو ہونے جا رہا، یہ سارا علم یکساں طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس، اسی کے ذات اس بات کی سزاوار ہے کہ قیامت کا علم بھی اسی کے پاس۔ اس لیے اس بارے میں سوال کرنا کب ہوگی تو یہ اپنا وقت ضائع کرنا ہے۔ اصل بات جو انسان کی جو اس کے لیے سمجھداری کی ہے وہ یہ کہ قیامت کا یقین کر کے، اس لیے کہ مخبر صادق نے خبر دی ہے، اس کی تیاری کرنی چاہیے، نہیں ہے کہ اس فکر میں پڑے کب ہوگی قیامت۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو ایک آدمی نے دیکھا اور اس نے آواز دی کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ، قیامت کب کو آئے گی؟ آپ نے فرمایا ویحک الساعۃ کائنۃ الساعۃ کائنۃ لا ریب فیہا وما اعددت لها، آپ نے فرمایا تیرا بھلا ہو، قیامت تو آنے والی، اس میں تو کوئی شبہ نہیں، مگر تو نے اس کی کیا تیاری کی؟ تو اس کی فکر کر بجائے اس کے کہ تو اپنا وقت اس میں ضائع کرے کب کو قیامت ہوگی۔ انسان جو ہے وہ زیادہ وقت اسی میں لگاتے ہیں، فضولیات میں، جن کا کوئی فائدہ سوال اور جواب کا ان کو نہ ہو، ایسے سوال اور جواب میں زیادہ وقت لگاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اصلاح فرما دی، فضول وقت ضائع کر رہے ہو، جو چیز کارآمد ہے وہ یہ کہ تم اس کی تیاری کرو، اس کی فکر تم کو نہیں۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ علم اللہ کے پاس ہے، اس لیے کہ اس کی ذات ہی وہ ہے کہ جس کا علم ازلی ہے، ابدی ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے، اور ذاتی علم ہے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي قَالُوا آذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِن شَهِيدٍ، جس دن کی یہ بات ہے، اس دن کی ہولناکی ایسی ہوگی کہ وہاں کوئی کسی کا مددگار نہیں ہوگا،
یہاں تک کہ بھئی اور تو کون مدد کرے گا؟ جن کی تم آج دنیا میں عبادت کر رہے ہو، ظاہر ہے کہ عبادت جس کی جاتی ہے یہ سمجھ کر کی جاتی ہے کہ آڑے وقت میں میرے کام آئے گا۔ میں اگر کل کو اس کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں گا، دعائیں مانگوں گا ان ضرورتوں کے لیے جن ضرورتوں کو دنیا میں کوئی فرد پوری نہیں کر سکتا، یہ میری اس ضرورت کو پورا کرے گا۔ تو عبادت اسی لیے تو کرتے ہیں۔ اللہ کی ہم عبادت کیوں کرتے ہیں؟ کیا سمجھ کر کرتے ہیں؟ ہمارے ذہن میں عبادت کرتے وقت کیا تصور ہوتا ہے؟ وہ یہ کہ یہ وہ ذات ہے کہ جو ہماری بگڑی کو سنوارتی ہے، ہماری وہ ضرورتیں جو دنیا میں کوئی نہیں پوری کر سکتا، وہ اللہ کی بارگاہ سے ہمیں وہ ضرورتیں ہماری پوری ہوتی ہیں۔ یہ ایک تصور ہوتا ہے، سمجھ میں آیا؟ تو جس کو بھی معبود بنائیں گے یہ تصور ہوگا۔ فرمایا جن کو تم معبود بناؤ گے وہ بھی تمہارے کام نہیں آئیں گے، ایسا ہولناک دن ہوگا وہ۔ اس لیے فرمایا وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، جس دن اللہ سبحانہ و تعالی پکاریں گے ان کو، اَيْنَ شُرَكَائِي، اجی وہ کہاں ہیں وہ میرے شریک جن کو تم نے معبود ہونے میں شریک کیا تھا؟ آج آئیں تو ذرا تمہاری مدد کرنے کو، تم کس مصیبت میں گرفتار ہو، آج بھی نہیں وہ کام آئیں گے، تو کون سا وہ دن آئے گا کہ جس میں ان کی مدد حاصل ہو؟ قَالُوا آذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِن شَهِيدٍ، یہ سب کہیں گے ہم تو پہلے ہی عرض کر چکے ہیں، آذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِن شَهِيدٍ، ہم میں سے کوئی اب اس بات کا اقرار کرنے والا نہیں، کس بات کا؟ کہ اللہ کا کوئی شریک ہے، ہم پہلے عرض کر چکے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ بار بار یہ مرحلہ آئے گا قیامت کی اس ہولناکی میں۔ وہاں جا کر جب دیکھیں گے ہر ایک منہ چھپائے پھر رہا ہے، تو اب کسی کو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں، بھائی کہاں، وہ خود ہی کہیں گے آج کھل گئی حقیقت، کوئی ہمارا معبود نہیں سوائے اللہ کے۔ انبیاء علیہ السلام نے جو کہا تھا بالکل صحیح کہا تھا، ہم غلط تھے وہ صحیح تھے، بغیر کسی کا سوال کیے خود بخود یہ بات آئے گی منہ پر۔ تو اس لیے جب پوچھا جائے گا تو کہیں گے ہم تو پہلے ہی عرض کر چکے ہیں، ما منا من شہید، ہم میں سے کوئی آج اس کی گواہی دینے والا نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی معبود ہے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، فرمایا جن کو پہلے سے وہ پکارا کرتے تھے اپنے ضرورتوں کے واسطے، اپنی مصیبتوں میں مدد کے واسطے، فرمایا وہ سب رفو چکر ہو چکے ہوں گے۔ ضل عنہم، ان کا کہیں نام و نشان بھی نہیں ہوگا، ذہنوں میں بھی نہیں آئے گا کہ بھئی کسی کو پکارا جائے یہاں۔ وظنوا ما لهم من محیص، اور یہاں ان کو اب خیال ہو چلے گا اب بچاؤ کی اور چھٹکارے کی کوئی صورت ہی نہیں، اب تو پھنس گئے۔ ایک تو مصیبتیں وہ ہوتی ہیں کہ بھئی آدمی کو یہ امکان نظر آتا ہے اس سے بچ سکتا ہوں، فلانی تدبیر کروں تو بچ جاؤں گا، ادھر ہاتھ ماروں تو بچ جاؤں گا، اس کو پکاروں تو بچ جاؤں گا، لیکن قیامت کی وہ مصیبت ایسی ہوگی فرمایا کہ اس کو یقین ہو جائے گا اب چھٹکارے کی کوئی صورت نہیں، پھنسے سو پھنسے۔ لا يسم الانسان من دعاء الخير وان مسه الشر فيئوس قنوط، تو کافروں کا انجام قیامت میں تو یہ ہونا ہے۔ فرمایا دنیا میں بھی تم دیکھ لو اس بد عقیدگی کا اثر اخلاق پر کیا پڑتا ہے۔ یہ خوب ایک فلسفہ ہے جو یہاں قرآن پیش کر رہا ہے، اور وہ یہ کہ عقیدہ جو ہے اس کا ریلیشن، اس کا تعلق یا اس کا امپیکٹ جو ہے وہ اخلاق اور مورالٹی پہ جو ہے پڑتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اخلاق جو ہے وہ چونکہ دل کی چیز ہے، وہی اس کا نام ہے عقیدہ، اور عقیدہ بس دل میں ہے اور ظاہر سے اس پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا، ناممکن ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ معاملات پر، اخلاق پر، معاشرت پر، ہر چیز پر عقیدے کا اثر پڑتا ہے۔ اور اس کو یوں سمجھیے کہ مثال پہلے میں دے دوں تو سمجھ میں آ جائے گا۔ برتن ہے، برتن میں اگر ٹھنڈا پانی ہے آپ کو اس کو ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں، سمجھ میں آیا، اور نہ اس کو جو ہے پینے کی ضرورت ہے اس ٹھنڈے پانی کو۔ برتن کا باہر کا حصہ آپ کو بتا دے گا کہ پانی ٹھنڈا ہے کہ گرم۔ کیسے؟ اس کی ٹھنڈک جو ہے وہ باہر آتی ہے نکل کر، جس کو موئسچر کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں اسے، آتے ہیں نہیں صاحب، دیکھا آپ نے ٹھنڈے پانی کا برتن جتنا ٹھنڈا ہوگا پانی اتنا ہی باہر اس کا اثر نمایاں ہوگا۔ ٹھیک اسی طرح سے عقیدے کی شان ہے، عقیدہ قلب کے اندر ہوتا ہے، لیکن جتنا عقیدہ مضبوط ہوگا اتنے ہی اس کے اثرات جو ہیں انسان کے معاملات پر اور اخلاق پر اتنے ہی نمایاں ہوں گے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ اندر ایمان ہو اور باہر کفر کے آثار ہوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اندر کفر ہو اور باہر ایمان کے آثار ہوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ آج میں اس پر ایک بات اور یاد آ رہی ہے، اس کو میں کھول دوں۔ بہت سے لوگوں سے ہم نے کہتے سنا ہے، ارے صاحب اسلام کے اندر جو اچھائیاں تھیں آج فلانی قوم کے اندر ہیں۔ یہ اب سنتے تو ہیں ہم بھی، لیکن اصل میں
یہ بھی حقیقی اخلاق نہیں ہے جس کا تعلق اسلام سے ہو. اسلام جو ہے وہ ایک ایمان جو ہے وہ ایک عقیدہ ہے. اس سے متعلق جو اخلاق ہوں گے اس میں کسی طرح کی کوئی پالیسی، کوئی سیاست، کوئی مصلحت، یہاں تک کہ عادت کو بھی دخل نہیں ہوگا. اس نقطے کو خوب اچھی طرح سمجھ لیجیے. عادت کو بھی اس میں دخل نہیں ہوگا. وہ عمل صرف اور صرف اس لیے کیا جائے گا کہ اللہ اس سے راضی ہوتے ہیں. یہ ہے وہ ایمان والے عمل کی بات. صرف وہ اس لیے کیا جائے گا چاہے ہمارے دل پر وہ کتنا بھی بھاری ہو. مثال کے طور پر سمجھ لیجیے، تھوڑی دیر کے لیے مان لیجیے $100,000 کا معاملہ ہے، اور ایک انسان وہ ہے کہ اگر وہ اس میں دیانتی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، کسی کو ہوا بھی نہیں لگ سکتی، پتہ بھی نہیں چلے گا. اس وقت اگر یہ دیانتداری کے ساتھ معاملہ کر رہا ہے، کیا چیز ہے؟ ظاہر دو باتیں، یا تو یہ کہ اس کو خطرہ ہے کہ کسی کو پتہ چل جائے گا تب کر رہا ہے، ظاہر ہے کہ اس کا نام بھی ایمان نہیں. یا عادت بن چکی ہے، اس کا نام بھی ایمان نہیں. ایمان نام کس کا ہے؟ یہ دیانتداری $100,000 کی اس لیے کر رہا ہے کہ اس سے اللہ راضی ہوں گے. اب ہے یہ ایمان، اور اسی عمل کے اندر جان ہے. بہت سے لوگ جو ہیں وہ اچھے اخلاق اور اچھے اعمال اس کیے ہیں، یا تو اس میں مصلحت ہے کوئی، اور یا پھر اس کی ان کو عادت ہے. لیکن ظاہر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی رضا اور اس کی نارضا کا کوئی تصور ان کے ذہنوں میں نہیں، اس لیے اس کو ایمان نہیں کہیں گے. یہیں سے ایک بات میں نے پڑھی تھی بہت عرصہ پہلے، اس وقت نقطہ سمجھ میں نہیں آتا تھا، لیکن اب سمجھ میں آتا. بعض بزرگوں نے یہ بات لکھی ہے کہ عبادت اگر عادت بن جائے تو پھر عبادت میں جان نہیں. سمجھ میں نہیں آتی تھی. سبحان اللہ، ہم تو پریکٹس کرتے ہیں اس واسطے، پریکٹس کرائی جاتی ہے اس واسطے کہ عبادت کی عادت ہو جائے. اور یہ بعض بزرگوں نے یہ کیا لکھ دیا ہے کہ صاحب عبادت اگر عادت بن جائے تو پھر اس میں وہ جان نہیں. بات وہی ہے. اس کے معنی یہ ہو گئے ایک عادت بن چکی ہے، جیسے ہم چائے پیتے ہیں، پان کھاتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں، یا اور اس طرح کی عادتیں ہیں، ایسی عادت اگر کسی چیز کی پڑ گئی ہے اس طرح کہ اس میں کوئی تصور، کوئی کانشسنس اور کوئی نیت جو ہے وہ اس بات کی نہیں ہے کہ جو میں عمل کرنے جا رہا ہوں یہ اللہ کو راضی کرنے والا یا اللہ کو ناراض کرنے والا عمل ہے، یہ تصور بالکل نہیں. ظاہر ہے اس عبادت کا کیا فائدہ؟ سمجھ آئی نہیں بات؟ تو ان کا مقصد یہ تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ بے نیت عمل مت کرو، محض عادت بنا کر. نیت جب تک رہے گی اس عمل میں، اسی وقت تک اس عمل کا اعتبار ہے. انما الاعمال بالنیات، اسی لیے فرمایا. تو واقعہ یہ ہے کہ بعض بزرگوں کے اقوال جو ہیں وہ ایک دم سمجھ میں نہیں آتے. ارے کیا کہہ گئے تو سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن اس پر غور کیا جائے، تجربے ہوں، تب وقت کھلتے ہیں کہ یہ بات کیوں کہی گئی. تو میں نے اس لیے عرض کیا کہ ایمان جو ہے وہ ایک اندرونی عقیدہ ہے، قلب کے اندر اس کی جگہ ہے، لیکن اس کا اثر جو ہے وہ پڑتا ہے معاملات پر اور اخلاق پر. تو یہاں فرمایا یہ جو کفر کا عقیدہ ہے جس کو بدعقیدہ کی گئی ہے، اس کا اثر کیا پڑا گا اخلاق پر، اس کو یہاں فرما رہے ہیں. ہم بتاتے ہیں کیا اثر پڑتا ہے. فرمایا ان کی حالت یہ ہے کہ لا يسأم الانسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. یہ انسان سے مراد عام انسان نہیں ہے، اس میں تو انبیاء علیہ الصلوۃ بھی ہیں، ظاہر ہے کہ ان کی شان بہت اونچی. الانسان سے مراد ہے ایک خاص قسم کا انسان، یعنی کفر والا بد عقیدہ انسان. فرمایا نہیں تھکتا اچھائیوں کے مانگنے سے. ظاہر ہے کہ ہر وقت اچھائی مانگے، اولاد ملے، مال ملے، گھر ملے، شادی ہو جائے، یہ ہو جائے، صحت ملے، تندرستی ملے، ہر وقت جو ہے وہ خیر مانگ رہا ہے. اس کے معنی کیا ہو گئے؟ بڑا لالچ ہے، اس سے تو تھکتا نہیں. فرمایا وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ. اور جہاں ذرا سی کوئی مصیبت آئی، پریشانی ہوئی، فرمایا جو ہم مانگ رہا تھا دعائیں، وہ اب اس کا حال کیا ہو جاتا ہے؟ فوراً مایوس اور تھکا ہارا ہو جاتا ہے. کوئی امید کی کرن اب اس کے دل میں باقی نہیں. مومن کی شان کیا ہے؟ مومن کی شان یہ ہے کہ اللہ سے خیر مانگتا ہے، مگر اگر نہیں اس کی مرضی کے مطابق کوئی چیز نہ ملی تو مایوس نہیں ہوتا. مایوسی جو ہے یہ کفر ہے. اسی لیے قرآن حکیم میں فرمایا لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی نعمتوں سے مایوس نہ ہو. انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. اللہ کی رحمتوں سے مایوس ہونا کافر قوم کا کام ہے. اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا کیوں کافر کہا گیا؟ اس واسطے
کہ اس مایوس ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے اللہ کی ایک صفت کا انکار کر دیا، منکر ہو گیا اس صفت کا، اور وہ صفت کیا ہے؟ نعمت دینا، رحیم ہونا، کریم ہونا، رحمان ہونا، یہ ساری جو صفتیں ہیں اس کا یہ منکر ہو گیا، اگرچہ زبان سے انکار نہیں کر رہا ہے، مگر اس فکر نے انکار کر دیا اللہ کی صفتوں کا، وہ ظاہر ہے وہ کفر ہے۔ مومن جو ہے وہ کسی حال میں بھی مایوس نہیں ہوتا، بڑی سے بڑی مصیبت آگے پڑ جائے لیکن پھر بھی اس پر اس کی امید کی کرن ہے، اور یہ وہ چیز ہے اللہ کو جو بہت پسند ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ایسے بندے کو کہ بڑی سے بڑی مصیبت میں گرفتار ہو اور پھر بھی اللہ سے اس کی امید قائم ہو، اللہ سبحانہ و تعالی آخر کار اس کی مدد فرماتے ہیں۔ حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے جو بنی اسرائیل کے 3 نوجوانوں کا ہے، ان میں تینوں کا واقعہ تو نہیں سناتا، ایک کا واقعہ سناتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ 3 نوجوان سفر کر رہے تھے اور راستے میں یہ ہوا کہ ایک طوفان آیا، زبردست بارش اور ہوا کا طوفان۔ ان تینوں کے لیے کوئی صورت اس کے سوا نہ ہوئی کہ قریب میں ایک پہاڑی کا ایک غار تھا، اس میں جا کر انہوں نے پناہ لے لی۔